علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء. آمین محترم، آپ حضرات کے ہاں یہ پروگرام آج صبح 10-11 بجے سے شروع ہے. اس وقت تک متعدد حضرات علماء جہاد آفرین حقائق اور افروز خطابات ہوئے. ظہر کی نماز سے پہلے ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین دعوت برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ملک عزیز کے نوجوان عالم دین شعلہ نوا خطیب حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ العزیز بعد آج کے اس اجلاس کے آخری خطیب اور مہمان ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا عبدالحق خان رشید دعوت برکاتہ ان کا بیان ہوگا. آپ حضرات کے اس زمین حضرات نے میرے ذمے یہ مضمون لگایا ہے کہ آج کی مجلس میں تحریک ختم نبوت سے کے حالات اور واقعات اور اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے میں اس پر آپ دوستوں کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں. آپ حضرات میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے یا بری عادت کو جانتے ہیں کہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں کسی موضوع پر کرتا ہوں اور مزاج یہ بن گیا ہے میرے بھائیوں میری ابھی پوری داڑھی نہیں آئی کے کام کے ساتھ اللہ نے وابستہ کیا سبحان اللہ. اور اس وقت 53 سال جا رہے ہیں تبلیغ کے میدان میں کام سبحان اللہ. نصف صدی سے زیادہ الحمدللہ اور اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موضوع پہ ساری زندگی پابند رکھا. اب مجھے جو حکم کیا ہے میں اس سے متعلق گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میرے بھائیوں سن 1974 میں 22 مئی 1974 کی جناب ایکسپریس کے ذریعے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء جناب نگر ریلوے اسٹیشن پر آئے. اس سے پہلے نشتر کالج میں طلباء یونین کا انتخاب ہوا تھا. ایک پینل کے اندر قادیانی بھی تھے. دوسرے پینل کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کالج کی یونین کے اندر بحث چلی کہ قادیانی کون ہے. میڈیکل کالج میں فتنہ سے متعلق آگاہی کی قدرتی ایک سبیل پیدا ہو گئی. وہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جس وقت آئے تھے ان سے خبر تھی کہ وہاں سے گزرنے والی ہر ٹرین پر آنے جانے والے مسافروں میں وہ اپنی جماعت کا قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے. آج جناب نگر ریلوے اسٹیشن پر
قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا، جہاں اور مسافروں کو دیا تو ان مسلمان طلباء کو بھی دیا۔ طلباء نے دیکھا کہ یہ قادیانی جماعت کا لٹریچر ہے، انہوں نے لٹریچر کے ٹکڑے کیے، زمین پہ ڈالا، ختم نبوت زندہ باد مزاج ہوتا ہے۔ قادیانیوں کو یہ بارے اسٹیشن پر ہمارے حضرت کے خلاف نعرے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے باہمی میٹنگ کی کہ یہ طلباء کا وقت سپیشل دو بوگیوں کے ذریعے پشاور گیا ہے، پشاور کے بعد یہ آئیں گے۔ آج 22 مئی ہے، 29 مئی کو انہی طلباء نے واپس آنا ہے، تو ہم ان کو ہمارے اسٹیشن پر ہمارے مرزا قادیانی کے خلاف نعرے کیوں لگائے؟ 29 مئی کی ٹرین سے یہ بوگیے دوبارہ اسی جناب ایکسپریس کے ساتھ پشاور سے لگیں۔ سرگر تک یہ جتنے ریلوے اسٹیشن تھے ان سب پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھے۔ جہاں جہاں سے ٹرین گزرتی گئی، قرب و جوار کے دیہاتوں سے، چکوک سے قادیانی ٹرین میں سوار ہوتے گئے۔ ہاتھ ڈنڈا، کسی کے پاس سوٹا، رہنمائی کی کہ طلباء کی بوگیاں فلاں ہیں، انجن سے اتنی بوگیاں پیچھے، پچھلے ڈبے سے اتنی بوگیاں آگے، وہ 2 بوگیاں ہیں۔ انہوں نے ان بوگیوں کو اپنے نشانے پر رکھا۔ ادھر جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر اس زمانے میں ناصر ہوتا تھا، بعد میں قادیانیوں کا اس کے بعد خلیفہ بنا، اس کا نام مرزا طاہر تھا۔ مرزا ناصر کی ہدایت پر مرزا طاہر جناب نگر کے 2000 اوباش نوجوانوں کو لے کر مسلح لے کر آیا۔ ان قادیانیوں کے پاس لوہے کے مرغے، ان کے پاس لوہے کے ہنٹر تیاری کر کے آئے۔ ادھر ٹرین رکی، گاڑی کے اندر جتنی قادیانی تھے انہوں نے ان بوگیوں پر حملہ کیا، شیشے توڑے، دروازے توڑے۔ طالب بیچارے سوئے ہوئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کچھ ہونا ہے۔ قادیانیوں نے کسی طالب علم کے سر میں ہاتھ ڈالا، کسی نے بازو پکڑے، کسی نے سر کو تھاما، کسی نے پاؤں پکڑے، اور وہ سیٹوں سے اٹھا کر میرے بھائیوں انہوں نے ان طلباء کو اس طرح ایک پلے دار ٹرک سے کسی بوری کو نیچے پھینکتا ہے۔ ادھر جو جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانی کھڑے تھے، جو طالب علم آتا اسے پکڑتے، نیچے لٹاتے، اس کی پٹائی شروع کر دیتے، کسی کی کلائی، کسی کا سر، کسی کی پیشانی، کسی کی پسلی، کسی کا کان، ادھموا کر دیا۔ اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، وہاں ٹرین کا سٹاپ 2 منٹ تھا، اس نے جان بوجھ کر ٹرین کو اتنا روک کے رکھا کہ 1 گھنٹہ سے بھی زیادہ قادیانی نے ان طلباء کو مار مار کے اپنا ارمان پورا کیا۔ اتنا ذرہ رہا تھا کہ ہو کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے امیر پھر مولانا قاضی احسان احمد، پھر مولانا محمد علی جلندری، پھر 1974 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری تھے۔ میرے بھائیوں،
जिस वक्त फैसलाबाद ट्रेन पहुंची, मौलाना करा दिया, उन्हीं रेलवे के अमले ने बता दिया कि आज जनाब नगर ये हुआ है। तो ट्रेन के आने से पहले शहर में उन्होंने ऐलान करा दिया, अवाम पर लिया हुआ, किसी बिस्कुट, किसी ने चाय, तालिबा की मदद के लिए, कोई सिर्फ उनकी ज़ियारत के लिए आए। अल्लाह ने करम किया कि ट्रेन के आने से पहले पूरा स्टेशन का प्लेटफार्म इस तरह खींचा खच भरा हुआ था कि आपकी मस्जिद भी उतनी नहीं भरी हुई थी जितना इधर ट्रेन आई, उधर तलबा ने अल्लाह का नाम बुलंद किया। अगर आप दोस्त मेरा साथ दें तो मैं चाहता हूँ कि कम अज कम अगर मैंने उस कहानी को बयान शुरू किया है तो याद भी ताज़ा हो जाए। मिल के मेरे साथ एक दफा अल्लाह का नाम बुलंद करे, जोर से अल्लाह और बुलंद मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम क्या बुलंद हुआ? पूरे इस मुसलमानों ने इस जज्बे के साथ नारा लगाया कि सुभान अल्लाह। उन तलबा की जान में जान आई कि हम लावारिस नहीं, हमारे भी कोई वारिस है। मेरे भाइयों, यहाँ से तारीख का आगाज हुआ, तहरीक का आगाज। मैं उसकी पूरी तफसीलात आज के मजलिस में बयान करने का, ये तमाम तर मजहबी सियासी जमातों ने शेखुल इस्लाम हजरत बिनौरी को उस मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का सदर बनाया। हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला, हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ़ जेहलवी, हजरत काजी साहब, मौलाना उबैदुल्ला, मौलाना शाह अहमद नूरानी, हाफिज अब्दुल कादिर रोकड़ी। अल्लाह ने करम किया कि तमाम मसालिक ने शेख बिनौरी की क़यादत में खत्म नबुव्वत का झंडा क्या उठाया कि कराची से लेकर खैबर तक खत्म नबुव्वत की मौसम बहार शुरू हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुझे इजाजत दें कि अकबर ने जिस तारीख का आगाज किया था, आज पाकिस्तान में वो तारीख पहुंची तो उसका शबाब कायम हो गया। बरादरान इस्लाम, भुट्टो साहब ने देखा, पंफलेट तकसीम करते हैं न जलसे की मंजूरी। होता ये कि हर नमाज के बाद पूरे मुल्क में इधर सलाम फिरा, उधर इमाम साहब खड़े हो गए कि हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद जो नबूवत का दावा करे वो मुसलमान नहीं, मिर्जा काफिर है, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इधर नमाज हुई, उधर खड़े इलाके में पैगाम पहुंच गया। अब कराची से खैबर तक हर मस्जिद में जो सदा बुलंद हुई, जनाब भुट्टो साहब ने समझा कि मौलवी साहबान ना इश्तिहार छापना पड़ता है, ना इन्हीं स्टेज बनानी पड़ती है, ना मंजूरी लेनी पड़ती है, ना इन्हीं किसी खतीब को बुलाने की जरूरत करने की, न स्टेज बनाने की। हर नमाज के बाद कराची से खैबर तक पैगाम भी पहुंच जाता है, पैसा भी एक खर्च नहीं होता। भुट्टो साहब समझ गए कि इतनी पुरअमन तहरीक ये इस तरह चलती रही तो ये साल भी चला सकते हैं। ऐलान ही करना है ना मस्जिद में, चलता रहेगा। उन्होंने बिल आखिर हालात और वाक़यात को सामने रखकर कहते हैं, हुस्न वो जिसका शौकन को भी एतराफ हो। मैं मानता हूँ कि भुट्टो साहब बहुत ज़हीन आदमी थे,
انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت جو اعلان کرے باہر کی دنیا حکومت، انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے سپرد کرتا ہوں، قومی اسمبلی آزادی کے ساتھ قادیانی مسئلے پر بحث کرے، جو چاہے فیصلے کا اعلان کر دے۔ ادھر جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا، ادھر چناب نگر میں قادیانیوں کے گھر کے اندر زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی۔ قادیانیوں نے 3 درخواستیں لکھی، ایک پرائمری وزیر قانون کے نام اور ایک قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کے نام، کہ اگر آپ نے قادیانی مسئلہ پر بحث کرانی ہے تو اسمبلی میں ہمیں بھی بلایا جائے، اگر ہمارے موقف کو آپ نے نہ سنا اور فیصلہ کر دیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ بات پڑھی، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان 3 حضرات کو بلایا، قادیانیوں کی درخواست نکالی، مفتی صاحب کے سامنے رکھی، انہوں نے اینک لگائی، درخواست کو پڑھا، درخواست کو بند کیا، بھٹو صاحب کو دیا۔ بھٹو صاحب نے پوچھا مفتی صاحب آپ کی قادیانیوں کا نام سن کر مولوی صاحبان اتنے سیخ پا ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ بٹھا کر مذاکرات کرو، اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ وہ اس پریشانی تھے۔ ادھر حضرت مفتی صاحب نے سبحان اللہ، مفتی صاحب نے جواب دیا، بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو ملک کے اندر تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں۔ 1 منٹ طلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر سبحان اللہ، قادیانیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں بھی ہم حضور کی خدمت اور وکالت کا سبحان اللہ، مارے خوشی کے بھٹو صاحب حیرت زدہ، آنکھیں کھلی کی کمال سے ہو جائیں گے، یہ تو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار۔ مشکل یہ پیش آئی کہ قادیانی قومی اسمبلی کے رکن نہیں، ایک آدمی قومی اسمبلی کا رکن نہیں تو وہ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بیان کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی بنا دیں، سارے ممبر اس کمیٹی کے ممبر، سپیکر جو اس کو قادیانی کو بحیثیت ایک گم سنے، اس کے اوپر جرح کرے۔ اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کہ ممبر اس زمانے میں 208 ہوتے تھے قومی اسمبلی کے، آج کل تو 300 سے بھی زیادہ۔ 208 آدمی سوال کرے، ایک آدمی جواب دے۔ اس کا حل یہ نکالا کہ اٹارنی جنرل کو بلایا جائے، یہ حضرات جنہوں نے جو سوال کرنے ہیں لکھ کر اٹارنی جنرل کو دیں، اٹارنی جنرل کو کمیٹی ان سوالات میں سے چھانٹی کرے، جو آگے اٹارنی جنرل کی منظوری کے اگر چاہیں تو وہ سوال مرزا ناصر سے کریں۔ اب ایک آدمی سوال کرنے والا، ایک جواب دینے والا، تو اس طرح کر کے ان مسائل کا حل نکالا گیا۔ درست کر رہا ہوں تاکہ اس لیے کہ میری اگلی گفتگو ان تمہیدات کے بغیر آپ کے لیے سمجھنا مشکل تھی۔ میرے بھائیوں، 11 دن مرزا ناصر احمد پر جرح ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، قومی اسمبلی کے ممبران اور اٹارنی جنرل نے محنت کرنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ اب قومی اسمبلی کے ممبران نے شروع کی، گورنمنٹ نے اس طرح
طرح لگے۔ اللہ میرے بھائیوں، گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم فیصلے کا اعلان کریں گے۔ 6-7 ستمبر کی درمیانی رات جناب ان حضرات کو بلایا اور بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے کل فیصلے کا اعلان کر رکھا ہے کہ فیصلہ کریں گے، پورا ملک نہیں پوری دنیا۔ اور خود بھٹو صاحب نے کہا کہ میری اطلاع یہ ہے، ہم بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کل فیصلے کا اعلان کرنا ہے۔ ادھر قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع ہے قادیانیوں کو کافی۔ ظاہر ہے کہ 5 قراردادیں جو ہم مسترد کریں تو جو قرارداد کے محرکین ہیں وہ احتجاج کریں گے، ممکن ہے وہ وقت بھی مانگیں۔ 2-2.5 مہینے خوش اسلوبی کے ساتھ قومی مسئلہ زیر بحث رہا۔ فیصلے کے دن ہم اختلاف کا شکار ہو جائیں، اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے 6 کی 6 قراردادیں واپس کر لیتے ہیں۔ آج آپ میں بیٹھ کر ایک قرارداد نئے سرے سے مرتب کرتے ہیں۔ وہ قرارداد گورنمنٹ بھی پیش نہ کرے، ابو کریڈٹ کا مسئلہ نہ ہو کہ ہم نے کامیابی حاصل کی، ہم نے یہ کیا۔ یہ بحث سے وفاقی وزیر قانون اس قرارداد کو پیش کر دے، حزب اختلاف کی طرف سے مفتی محمود صاحب اس کی تائید کر دیں، اس کے بعد ووٹنگ ہو جائے، جو فیصلہ ہو۔ آپ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائے، ہم بھی لگائے، پوری قوم لگائے، زندہ باد، تو اس طرح مسئلہ حل ہو جائے۔ زندہ باد۔ تو اب مجھے اجازت دو، بھٹو صاحب نے یہ کیا کہہ دیا کہ 6 قراردادیں۔ ایک قرارداد تو اپوزیشن کی طرف سے مولانا نورانی میاں نے پیش کی تھی، ایک قرارداد خود گورنمنٹ، ایک قرارداد مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی، ایک جامعہ محمدی کے وہ اسمبلی کے ممبر تھے، ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی تھی۔ آپ حضرات موٹر وے سے جائے نا، پنڈی جانا ہو تو چکری انٹرچینج سے آپ باہر نکلیں تو قریب میں چونترا ایک تھانہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے علاقے کی بات ہے۔ یہاں کا ایک حاضر سروس قادیانی جرنیل تھا جس کا نام جنرل عبدالعلی تھا۔ یہ حاضر سروس فوجی جرنیل قادیانی، اس کا نام ملک اختر تھا۔ ان کا ایک اور بھائی تھا، اس کا نام ملک جعفر تھا، چچا زاد بھائی تھا، وہ ملک جعفر تھا۔ عبدالعلی کی بہن جعفر کے گھر تھی، جعفر کی بہن اس کے گھر، دونوں ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی بھی تھے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے، سالے بھی تھے۔ اختر کی اولاد جنرل عبدالعلی کے بھانجے، عبدالعلی کی اولاد ملک اختر کے بھانجے۔ یہ جو جنرل عبدالعلی تھا، اتنا ملعون قسم کا قادیانی۔ اب آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب کو غصہ جان بوجھ کر کہا کہ حاضر سروس فوجی جرنیل ہونے کے باوجود وہ قادیانی جماعت اسلام آباد کا صدر تھا۔ اگر ایک قادیانی حاضر سروس جرنیل قادیانی جماعت کی قیادت لوگ پہ رکھنا، مجھے بھی اس سے کوئی بات نہیں۔ ملعون قسم کا قادیانی تھا۔ یہ تینوں بھائی ملک جعفر، اختر، جنرل عبدالعلی،
قادیان کے اندر پڑھتے رہے، واپس آئے، 2 بھائی فوج کے اندر چلے گئے، ایک بھائی سول سروس میں چلا گیا۔ یہ جو سول سوسائٹی کے اندر گیا ملک اختر، اللہ نے کرم کیا کہ کسی مجلس میں کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی، اس نے اسلام کیا قبول کیا، قادیانی جماعت کی بوٹی بوٹی کام اٹھی، زلزلے کی کیفیت، مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے جنرل عبدالعلی کو خط لکھا کہ آپ ملک جعفر کو سمجھائیں کہ اور اگر وہ دوبارہ قادیانیت قبول نہیں کرتا تو اسے کریں، اپنی بہن کو بھی واپس بلا لیں، اس کے بچوں کو بھی واپس بلا لیں، اس کے بعد کوئی ملنے نہ جائے۔ اس نے غلام احمد کو چھوڑا تو تم سارے اس کو چھوڑ دو۔ یہ خط آیا، عبدالعلی نے خط کہ آپ کا وہ داماد، اور اگر نہیں مانتا تو میری بہن اور میرے بھانجوں کو لے کر آئیں۔ اس خاتون نے سر پہ دوپٹہ رکھا، گھر گئی۔ اللہ کی شان، جس وقت گئی تو اس وقت ملک اختر گھر تھا۔ اس نے اختر کو بلا کے کہا، اختر تیرا بیڑا تر جائے، کیا کیا تو نے؟ تیرا باپ قادیانی، تیرا دادا قادیانی، تیرا نانا قادیانی، تیری بہن قادیانی، مجھے قادیانی، تیرا سالہ، تیرے بہنوئی، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا ماں بس ہونا تھا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ قادیانیت کو دوبارہ قبول کریں، یہ جو تم مخالف صف میں کھڑے ہو گئے اس سے توبہ کرو، اور ہم سارے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا کہنا تھا چھوڑ دیں گے، ملک دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد خدا بندہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ خاتون ہکا بکا، میرے خیال میں ایسا ماحول تھا کہ یہ ہکا بکا کا لفظ ہی اسی موقع کے لیے بنا، ہکا بکا۔ بیٹی چلو، بیٹوں کو بھی ساتھ کریں، آپ بھی چلے میرے ساتھ۔ اس نے کہا ماں، میرا ہستا بستا گھرانہ، میری جوان اولاد، ہماری جائیداد، میاں سے میری ایڈجسٹمنٹ اچھی ہے، اگر اس نے قادیانی عقائد کو چھوڑ دیا ہے تو آپ جبر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بیٹی، تمہارا ایسا احمدی ہے، تم احمدی ہو، تمہارا اس سے نکاح نہیں، قادیانی مسلمانوں سے نکاح نہیں کرتے۔ آگے سے بیٹی نے کہا ماں اس کا تو آسان علاج ہے کہ اگر اس کا میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا اور مذہب ہے، میرا اور مذہب ہے، تو اس کا تو آسان علاج ہے کہ میں بھی وہی مذہب اختیار کرتی ہوں۔ بے شک۔ اس خاتون نے اب اپنے نواسیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی کہہ دیا ماں جو مذہب ہمارے ماں کا، ہمارے باپ کا، ہمارا بھی وہی ہے۔ ہم نے بھی لعنت بھیجی ملعون قادیان پر۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم ہٹ جایا، ہٹ جایا۔ کہتے ہیں نمازیں بڑی پریشان، اب وہ کیا کرے، در و دیوار میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس نے بڑے غصے سے جوتی پہنی، دوپٹہ سر پہ واپس آگے۔ عبدالعلی انتظار کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اماں آئی ہے، قادیانیت قبول نہیں کی، اور اگر قبول نہیں کی تو یہ میری بہن اور بچوں کو ساتھ لے کر آتی، وہ بھی ساتھ نہیں، تو بڑی پریشانی سے پوچھا اماں کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا کیا ہونا ہے، تم تو اختر کو روتے تھے، تمہاری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے بھانجوں نے بھی، سارا گھرانہ دیا۔ یہ غصے میں عبدالعلی کہتا ہے ماں تمہیں اگلا قدم اٹھانے کی اجازت، یہاں پر کھڑے ہو کر آپ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد اگر وہ ہم سے گئے تو ہم بھی ان سے گئے۔ آج اس خاتون نے سنا کہ یہ بیٹا بھائی اتنا بے رحم نکلا
کہ کہتا ہے میری بہن گھر نہ آئے، اس کی تو بیٹی تھی، اس نے پنجابی دے اندر جملہ کہا، تسی او تہاڈے علاقے دی زبان ہے، تسی سمجھتے ہو۔ اس خاتون نے کہا عبدالعلی نو، وے عبدالعلی چلدے پانی وچ تلواراں مارن نال کدے پانی وچ کٹ نہیں پیندے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ مقصد یہ کہ اس کے وہ میرا داماد، میری بیٹی، انہوں نے ہم کو چھوڑا، انہوں نے مسیح موعود کو چھوڑا تو ہم نے بھی ان کو چھوڑا۔ اس نے کہا میں بیٹی کو چھوڑ سکتی ہوں، مرزے پہ میں بھی لڑ پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ ماشاء اللہ خدا بندہ۔ اس مئی صاحبہ نے پلٹی اپنے بیٹی کے گھر چلی، مسلمانوں کے قبرستان میں آج بھی اس کی قبر ہے۔ سبحان اللہ ماشاء میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ یہ جو ملک اختر تھا نا، جی جی اس نے 70 کا الیکشن لڑا، پیپل پارٹی نے ٹکٹ دیا، اللہ نے کرم کیا کہ یہ کامیاب ہوا، وزیر بنا۔ قادیانی اکیلا کرنا چاہتے تھے، حقیر کرنا چاہتے تھے، اللہ نے آج اس ملک اختر نے بھی پیش کی تھی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب بھٹو صاحب کا کہنا 6 قراردادیں منظور ہونی ہے، ایک طے ہوا کہ وہ 6 کی 6 واپس لے لیتے ہیں، نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں۔ خیرو میں جی کی گھڑ لو۔ اب قرارداد مرتب ہونی شروع ہوئی، 1.5 گھنٹہ لگا مجھے سارے مذاکرات کا ایک ایک لفظ بھی یاد ہے، سبحان اللہ لیکن آج کی مجلس میں میں نے اس پر گفتگو نہیں کرنی، میں نے اگلی بات کرنی ہوئی۔ اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، سپیکر صاحب نے صدارت سنبھالی، بھٹو کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے سارے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر تمام اسمبلی کے ممبران کو بلوایا کہ کل غیر حاضر کوئی نہ ہو۔ اللہ پوری اسمبلی میں ایک کرسی خالی نہیں تھی۔ سبحان اللہ اب تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر صاحب نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس پیش کریں گے، وہ کھڑا ہوا، 3-4 منٹ میں اس نے مکمل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب کو کہا، وہ تائید کے لیے کھڑے ہوئے، کام تو رات کرا چکے تھے، تقریر کیا کرنی تھی، آدھے منٹ میں 2 جملے کہے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ سپیکر نے اعلان کیا کہ جو حضرات سبحان اللہ آسمان سے میرے رب کے رحمت کے فرشتوں نے جھانک جھانک کے سبحان اللہ اس نے کہا جو قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ پوری اسمبلی کے ممبران کی گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، سبحان اللہ قانون منظور ہو گیا۔ سبحان اللہ آج کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ، صبح و شام دن رات کئی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ آئے۔ ضیاء کے زمانے میں نواز شریف کیا کیا ڈنگ مارے، ڈنگ بھی ایسے مارے کہ ہمارے پورے ڈھانچے کو انہوں نے منگا تڑنگا کر دیا، لیکن اللہ ہے 50 سال ہو گئے تقریباً، ایک لفظ اس قانون کا درکنار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں بھی محمد عربی کی غلامی پہ سبحان اللہ شیر بھی للکار ہے، بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، زندہ باد باقی تو ٹھیک ہے بھائی حفیظ، یہ جو ہے نا للکار ہے،
تمہاری عادت ہے نعرے لگاتے ہو، قدم بڑھاؤ علامہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ کو گولی لگی، اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر تم نعرے لگاتے ہو قید ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل ابھی زندہ ہیں۔ ایسی محبت سے میں بعد آیا۔ نعرہ تکبیر، زندہ شان صدیق اکبر، زندہ آجو تخت ختم نبوت، زندہ علماء حق، علماء دیوبند، زندہ میرے بھائیوں میں اللہ تمہیں مسکراتا رکھے، آمین۔ میرے دل میں خشک مضمون لگا دیا میں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح تیاری کر کے پلے۔ ماشاءاللہ۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں باوضو منبر رسول پہ آپ کے سامنے رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، قانون ہے، بے شک۔ ختم رہے گا، انشاءاللہ۔ زور سے کہہ دو رہے گا، اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ بھی ذرا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہتے ہیں 45-46 سال ہو گئے، کہاں تو۔ میرے بھائیوں اب میں گزارش کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو مجھے کہے مولوی صاحب تم نے بات تو خوب سنائی، 1 کی لاکھ کی 1، 50 سال پہلے کی، آج کی کوئی سنائی ہوتی؟ ماشاءاللہ۔ پچھلے سال جب ملک میں کرونا زوروں پر تھا، سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، پارٹی کی حزب اختلاف میں MQM تحریک سے ہماری طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، نہ کوشش نہ کچھ۔ یہ بھائی آزاد صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اوے میاں صاحب کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اتنے بیٹھ بیٹھا ہوا دسو میرے بھائیو، اچھا یہ تھوڑی میرے متعلق رہا ہے، بیچارہ بڑھا کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ دیکھو اللہ۔ اوے شریفہ تو بیٹھ جا۔ تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، کرونا کراچی حکومت پیپل پارٹی کی مقابلے میں تحریک انصاف یا MQM، ادھر ہماری طرف سے مطالبہ ہی نہیں، ادھر اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، وہ پرائیویٹ ڈے تھا، قدرت پہ میرے ماں باپ میرا روح و جسم، ایک ممبر کھڑا ہوا، اس نے کہا آج پرائیویٹ ڈے ہے، ہر ممبر کو حق حاصل ہے کہ وہ قرارداد جو چاہے پیش کر سکتا ہے۔ آج میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی متفقہ طور پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں کباڑوں سے لے کر کلفٹن تک، جیک بابا سے لے کر مٹی تک، پورے ملک کے پورے صوبے کے نصاب تعلیم میں اور سرکاری خط و کتابت میں آج کے بعد جہاں ضرورت سے حضور کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام، ماشاءاللہ۔ قرارداد پیش ہو گئی، دنیا ہکی بکی، یہ کیا ہوا؟ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی ہمارا اخلاقی دباؤ نہیں، قرارداد پیش ہو گئی، بم چیز ہوتا ہے،
قرارداد کو پینڈنگ کر سکتا ہے، قرارداد کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اس نے کچھ اور کرنے کی بجائے اس کے منہ سے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ آپ نے اپنے بھائی کی قرارداد اسمبلی کے معزز رکن تھر پار کر گھوٹ کی، شکارپور، جیکوا باغ، سکھر، اس پورے علاقے میں بہت بڑی الیکشن لڑ کر ہندو ممبر بھی آتے ہیں۔ سندھ، قومی اسمبلی، سینٹ، بلتستان، آزاد کشمیر، کسی اسمبلی میں غیر مسلموں کی اتنی تعداد نہیں جتنی سندھ اسمبلی میں۔ اب وہ ممبر سارے کرونا کے زمانے میں ایک ممبر وہ بیٹھا، ایک وہ بیٹھا، ایک یہ سب نے وہ جو ہے اپنا ماسک پہ لگا رکھے، اس میں مسلمان بھی، اس میں غیر مسلم بھی، اس نے قرارداد پیش کی۔ خدا بندہ سبحان اللہ میں درخواست کرتا ہوں، جس طرح میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑے کر، ایک ممبر کا ہاتھ نیچے نہیں تھا۔ سبحان اللہ پورے علماء آج میرے اللہ نے حضور دعوت اور اجابت دونوں کو اکٹھا کر، سبحان اللہ قرارداد منظور ہو گئی۔ 4 دن کے بعد سینٹ کا، 4 دن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، یہی قرارداد وہاں پیش ہوئی۔ اللہ نے کرم کیا، وہاں بھی سبحان اللہ متفقہ اسمبلی وہ جس نے وزیر اعظم وہ بنایا ہے، اللہ اکبر اس اسمبلی میں، پوری اسمبلی نے، اس کے بعد سینٹ میں، سبحان اللہ کو سبحان اللہ آزاد کشمیر اسمبلی میں۔ میں آج اس پوزیشن میں ہوں کہ عرض کروں کہ اس وقت سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ کراچی سے لے کر خیبر تک وفاق تمام صوبوں کے نصاب تعلیم میں سرکاری سطح پر پورے ملک کے وزارت قانون، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، وزارت تعلیم، سب کو آرڈر جا چکا کہ آج میں جہاں رحمت عالم کا نام آئے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین تکبیر اللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد خلافت راشدہ حق جاری تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد ہمارا قدم بھی بڑھا ہے، کامیابی کی طرف بڑھا ہے۔ بے شک امریکہ جس نے حد مقرر کیا تھا کہ اس گورنمنٹ کے زمانے ہم نے یہ ترمیمیں کرنی ہے، اس ترمیم میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے، مل کر ایک لفظ اس کا نہیں ختم کرنا، بے شک انشاءاللہ اور مل کے کہہ دو نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے انشاءاللہ جن کا عقیدہ ہے زور کے ساتھ کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ یہ ملک رہے گا، انشاءاللہ اور سے کہو انشاءاللہ جن کا عقیدہ ہے وہی کہے، سارے کہو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ملک بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، کامیابی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ آج سے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں مجلس مولانا مفتی شہاب الدین، ان کے ہاتھ میں 21 قادیانیوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ میں پرسوں جمعے والے دن حیدرآباد تھا،
وہاں مجھے دوستوں نے بتایا ایک خاندان کے 7 قادیانیوں نے ایک مجلس میں قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام کو سبحان اللہ. یہی پوزیشن گجرانوالے کی. سنو 5 مارچ کو جمعہ تھا فیصل آباد میں. بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے، ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں. ان کی سالانہ ختم بخاری شریف کی تقریب تھی اور علماء کو بھی بلایا، میں بھی گیا ہوا تھا. اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں بھی وہاں پر گیا ہوا تھا. آپ لوگ کو لے آئیے. میں دارالقرآن میری طرف متوجہ رہے. یہ جو ہے نا دارالقرآن فیصل آباد کا، یہ مسلم ٹاؤن میں ہے. مسلم ٹاؤن کے ساتھ چک لگتا ہے کوکھوبال، پہلے اس کے شہر کا حصہ ہے، محلہ ہے. وہاں پر ایک مسلمان، ایک بھائی، ایک بہن اور باپ، یہ قادیانی. پتہ چلا اس بچی کو، کوکھوبال کی اس بچی کو، کہ میرا باپ بیمار ہے. یہ جناب نگر چلی گئی باپ کے پاس. باپ کی حالت دیکھی تو منت کی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، عقیدہ آپ کا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی. باپ تھا، مان گیا. بیٹی کا مان اس نے رکھا، آ گیا. تبدیل کر، غسل کرا، بستر تبدیل کر، ڈاکٹر کو منگوا، ٹیکا لگا، گولی دے، صبح و شام کھانا، چائے، ناشتہ، خدمت. پاؤں دباتی، پاؤں بھی دباتی تھی، رو رو کے. دوپٹے سے اپنے آنسو بھی پوچھتی تھی اور باپ سے بھی. باپ دن گزرتے رہے. ایک دن فجر کے بعد باپ جو جاگا نا، رضائی سے سر نکالا تو چیخ کے کہتا ہے منیرہ. اس بچی کا نام منیرہ تھا. منیرہ. وہ دوڑ کے آئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ باپ نے کہا خدا کے لیے کسی عالم دین کو بلا، میں مرزے پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں مرزائی نہیں ہوں، میں مسلمان. سبحان اللہ. بچی نے ٹیلی فون کیا دارالقرآن کے شیخ الحدیث ہے مولانا غلام فرید. مولانا غلام فرید کو آپ جانتے، ہمارے ساتھی ہے مولانا عبدالرشید. ان کو کہا، وہ 2-3 اللہ نے کرم کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. بیٹی نے پوچھا ابا کتنے دن ہو گئے میں تمہیں روز کہتی تھی لیکن آپ میری بات نہیں مانتے تھے، آج اچانک کیا ہوا کہ یکدم آپ نے یہ فیصلہ کر لیا؟ آگے باپ نے کہا بیٹی گزشتہ 3 دن سے میں اس عذاب میں مبتلا میں. مرزا قادیانی اور سارے خلیفے مجھے کتے اور میں نے 2 دن صبر کیا. آج میرے دل نے گواہی دی کہ یہ تو مجھے قدرت کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اس نے اسلام کو اللہ. زور سے رہا. سبحان اللہ. 2 گھنٹے کے بعد اجل کا فرشتہ آ گیا. درمیان میں نماز کا وقت بھی نہیں آیا. صبح اسلام قبول کیا، 2 گھنٹے بس سورج چڑھا، وقت آ گیا. اس بچی نے دوبارہ ہمارے بھائی صاحب کو فون کیا. انہوں نے ساتھی بھی ایک گئے. کسی نے قبر کی تیاری شروع کی، کسی نے مساجد میں اعلان کرائے کہ یار یہ فلاں آدمی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں، آ جاؤ. مسلمان مارے خوشی کے جمع ہو رہے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، کسی نے کفن تیار کر، کسی نے جنازے کا کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی کپڑے تیار کر رہا ہے. قادیانی وہ جو اس کا بیٹا جناب نگر میں رہتا تھا، اسے بھی پتا چلا. اس نے گارد ساتھ لی، امبول نے ساتھ لی، ٹاں ٹاں کرتا آ گیا. یہ ہمارا آدمی ہے، ہمیں تو انہوں نے، میرا باپ تھا. اس بچی نے کہا تیرا باپ تھا تو میرا
قادیانیوں نے ٹینٹاں کی، یار سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، مسلمانوں نے گھٹا کھٹکا ہے، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آجو تخت ختم نبوت زندہ باد، آجو تخت ختم نبوت زندہ باد، شہید ختم نبوت ہے جاریان۔ میرے بھائیوں، اب میں اس سے زیادہ کیا حالات بیان کروں۔ آپ حضرات گھروں کو جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں۔ بھائی مولانا نہیں آیا ابھی تک؟ پاکستان بنے 75 ہیں تقریباً، 2 بدترین حکومتیں آئی ہیں پاکستان۔ یحییٰ خان کی، جس کے کرتوتوں کی وجہ سے آدھا ملک ہم سے جدا ہوا، جس کی کمینگیوں کی وجہ سے۔ دوسری بدترین حکومت پرویز مشرف کی، امریکہ کے ایک فون پر اس نے پورے پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنایا۔ پہ فور شڈول، لال مسجد پہ چڑھائی، وہ خدا بندہ، کبھی قربانی کی کھالوں پہ پابندی، کبھی جو ہے وہ اپنا چندے پہ پابندی، کبھی کچھ حد کر دی۔ لیکن واقعات یہ ہیں، زمینی حقائق یہ ہیں کہ اسے اتنا با اختیار بنا دیا تھا، آپ کے ملک کا کمانڈر ان چیف، کمانڈو، چیف ایگزیکٹو، 2 دفعہ ملک کا صدر منتخب ہوا۔ حالات نے اتنا میں آج کے موجودہ سیٹ اپ کو دیکھتا ہوں، یہ تو اس کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں جتنا وہ با اختیار تھا۔ ان کو تو ایک چمہوٹی لگے نا، چی بند نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا با اختیار، اس کے باوجود پوری مغربی دنیا اس کے، لیکن اس کے باوجود اگر اس خطے سے وہ اسلام کو نہیں مٹا سکا تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکا۔ میرا بات ختم ہوا۔ آپ دوستوں سے درخواست کرتے ہیں، اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا ایمان اور اعتقاد ہے آپ اسلام رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ انشاءاللہ رہے گا، نہیں ایسے نہیں، زور سے انشاءاللہ۔ میں نے درخواست کی تھی حضرت تشریف لائیں گے، میں بیان ختم کر دوں گا، حضرت تشریف لائیں۔ آخری بات پوچھی، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پر کہے کہ آپ کا ایمان مجھ مسکین کی ساری گفتگو کے بعد آپ حضرات کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس خطے میں اسلام مٹ جائے گا یا رہے گا؟ رہے گا، ایسے نہیں، جو کہتے ہیں رہے گا زور کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا۔ تخت ختم نبوت زندہ باد، آجو تخت ختم نبوت زندہ باد، خلافت راشدہ ہے جاریان۔ میرے استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ جائیں۔ انشاءاللہ اسلام رہے گا، بولو بھائیو، رہے گا۔ بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔